یاد رکھنا زندگی میں مر جانا پر کسی صحابی کا یا حضور کی اولاد پاک میں سے کسی کی بے ادبی نہ کرنا، کسی شخص کے بارے میں اپنے لفظوں کو کمزور نہ کرنا۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے۔ خدا را کبھی اس طرف نہ جانا، بے ادبی تکلیف پیدا کرتی، بے ادبی اذیت پیدا کرتی، بے ادبی خوفناک صورتحال اختیار کر جاتی۔ ادب کے دائرے کے اندر رہنا، ادب کے دائرے میں بے ادبوں سے اور بے ادبوں کی باتوں سے بچنا، بچ جانا ان سارے لوگوں سے جو بے ادبیاں کرتے ہیں اور چیزوں کو نکال نکال کے لاتے ہیں۔ خدا را مجھے بتاؤ نا کتنے لوگوں نے دشمنی کی میرے نبی پاک سے، معاذ اللہ، یہودیوں نے، نصارہ نے، مشرکین نے۔ حضور نے کبھی کسی کا عیب اچھالا؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا انداز زندگی ہے؟ تیری تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک تو بڑے لوگوں کی توہین نہ کرے۔ تجھے مزہ ہی نہیں آتا گفتگو کرنے کا جب تک سینکڑوں لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے۔ کون سا دین تو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جب تک تو بہت سارے لوگوں کو رسوا نہ کر دے تیری گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا یہ دین وہ ہے جس میں تو کہا جاتا ہے کہ دروازہ رسول پہ آؤ نا تو ذرا لفظوں کا چناؤ کر کے آؤ۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہنا، انظرنا کہنا، لفظوں کا چناؤ۔ اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا اپنی آواز کا والیوم چیک کرنا، محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ دائرہ ادب، ادب حسن ہے، ادب وقار ہے، ادب شائستگی ہے، کبھی بے ادب نہ ہونا۔ اور اپنی زندگی میں ایک تیسری بات، اہل بیت نبوت کی محبت۔ ادھر دیکھو میری طرف، قرآن مجید میں رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ صدر الافاضل، بدر المماثل، خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اس خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کی اولاد کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ یہ میرے امام نے لکھا ہے۔ حضور کی نہ سنت کہا نہ واجب کہا، فرمایا رسول پاک کی اولاد پاک کی محبت فرائض دین میں سے ہے۔ اور ان لفظوں پر تو واری ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے یہ حسن اور حسین ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے۔ اپنے انداز کو پیار والا بنائے، آپ کی طبیعت سے ان کا پیار چھلکے، یعنی ظاہر ہو کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ نے دے دیا ایسے لوگوں کے ذمے جن کا یہ کاروبار ہے، جو تجارت کرتے ہیں ان ناموں پر، جو پیسہ کماتے ہیں۔ مجھے کیا لینے دو، محرم آیا تو کچھ لوگوں کا سیزن آیا، پھر ربیع الاول آئے گا تو کچھ لوگوں کا سیزن آئے گا۔ یہ سیزن ہے، وہ قربانیاں دے گئے اور تم سودے کرتے پھرتے ہو۔ یہ تم نے ریٹ ڈالا ہے، میں خیال نہیں آتا تذکرہ کس کا ہے، اور تم باتیں کیا کرتے ہو۔ یہاں تم ان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہو اور اسٹیج کے پیچھے تم پیسوں کی گنتی کر رہے ہوتے ہو۔ یہ معیار بنایا تم نے۔ کیا کہا تھا قرآن مجید نے کہ میری آیتیں سستے داموں نہ بیچ ڈالنا، اور تم نے سودا بھی کیا تو کیا کیا۔ پر مصیبت اور بھی ہے نا، ایک آج ہمارے زمانے کی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب اگر پیسے نہیں لیتے ہو تو روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بھی بتاؤ، یہ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ وہ بھائی نظر نذرانے کی مخالفت نہیں، وہ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیا تو جناب عمر کہنے لگے حضور نہیں لینا، تو حضور فرمانے لگے جو بن مانگے، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مخالفت ہی نہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ تجارت تو نہیں نا، یہ آپ کا بزنس تو نہیں نا، آپ نے کوئی کاروبار تو نہیں نا اس کو بنا لی۔ آپ جو ریٹ کرتے پھرتے ہیں یہ کیا معیار اور کیا سٹیٹس آپ نے بنایا؟ بہت بڑا بزنس مین اتنا مال نہیں کماتا جتنا تم کماتے، اور تم نے سیزن بنا لیا ہے۔ اور قوم بھی پسند کرتی ہے، بندہ فیمس ہونا چاہیے، بندہ کو تھوڑا سا نا مشہور ہونا۔ میں اپنے بارے میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں
کہ دین کا کوئی چھوٹا سا نوکر سمجھ کے کبھی دعوت دے لیا کرو، مشہور آدمی سمجھ کے نہ بلایا کرو، اس میں مزہ نہیں، اس میں مزہ نہیں، نام کوئی برانڈ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جسے دکھا کے ماحول اور طرح کا بنایا جائے۔ آپ مہربانی فرمائیں محرم شریف میں کسی بھی موقع میں جب آپ ان پاکان امت کا ذکر کریں تو احترام کے جذبے، عقیدت کے لہجے، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی، ان لوگوں سے قلبی وابستگیاں، اور سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا ان لوگوں سے، ہم نے ان سے لیا کیا، وہ خاص بات جو ہم نے ان سے لینی ہے اور سیکھنی ہے اس پر ضرور توجہ کریں۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے بڑا درس کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں تو بلیک میل نہیں ہونا۔ بچے ساتھ تھے نا امام حسین کے، شہید ہو گئے نا امام علی مقام کے سامنے، سب سے زیادہ بلیک میلنگ یہی ہوتی ہے نا، تیرے بچے ہیں، لیکن امام حسین نے فرمایا جب معاملہ حق کا ہو تو پھر حق دیکھا جاتا ہے، اولاد نہیں دیکھی جاتی۔ سب سے بڑا معاملہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بھوکا پیاسا رکھیں گے، تو فرمایا رکھ لو، جب معاملہ حق کا ہو تو پھر بھوک پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ اور سب سے زیادہ حد کیا کر سکتا ہے؟ کوئی مار ہی دے گا نا، شہید ہی کر دے گا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین نے کہا جان جائے گی پر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمان ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، میں کہتا ہوں جو بندہ امام علی مقام کی سیرت صحیح طریقے سے پڑھ لینا اور فکر حسین کو سمجھ لے، زندگی میں لفظ ٹینشن اس کی زبان پہ آ نہیں سکتا، لفظ پریشانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنی کوئی پریشانیاں آ سکتی تھی نا وہ ساری امام علی مقام پہ آئیں، لیکن امام نے کسی پریشانی کو پریشانی سمجھا، انہوں نے اللہ کی رضا کی طرف توجہ رکھی۔ تو اس کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو ماحول کچھ اور طرح کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔